الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الصيام جنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور 3-4 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ پرسکون لمبی زندگی کے ساتھ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ حاصل کرنے کی اور رمضان المبارک کے عظیم مہینے کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ابھی تو 3-4 دن رمضان سے رہتے ہیں، موت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. پچھلے سال کچھ لوگ تھے جن کو رمضان مبارک نصیب تھا، آج وہ نہیں ہے اس دنیا میں، رخصت ہو چکے ہیں. ہمارا بھی پتہ نہیں ہے کہ 3-4 دن ابھی رہتے ہیں رمضان مبارک سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کے مہینہ شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے، رمضان سے 1 مہینہ پہلے شعبان ہے اور اس سے پہلے رجب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان مبارک کی تیاری کرتے تھے اور دعائیں شروع کر دیتے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ بارک لنا، رجب اور شعبان میں ہمیں کیا دیں؟ فی رجب و شعبان، برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2-3 مہینے پہلے سے ہی یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے اور تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن یہ شعبان المعظم کا آخری مہینہ ہے، منگلوار ہو سکتا ہے پہلا روزہ ہو، لیکن ابھی تک 3-4 دن رہتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے تیاری شروع نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2-3 مہینے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال خطبنا فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس کو آج کل استقبال رمضان کہتے ہیں، کہ رمضان کے استقبال کریں. تو آج طرح طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، عنوانات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں کہ استقبال رمضان، استقبال رمضان. تو یہ ایک رسمی قسم کے جلسے ہوتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن رمضان سے 1 دن پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو خطبہ دیا. تو یہ بھی صحابہ تھے. لیکن آج ایک عام رسم چل پڑی ہے
اور اس کو سنت سے حدیث سے ثابت کریں کہ جو سب سے پہلے رمضان مبارک کی مبارکباد دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بری کر دیں گے. یہ من گھڑت حدیث ہے, کہیں ثابت نہیں ہے. اسی طرح دن صبح میسج چل جاتا ہے کہ جمعہ مبارک, یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے, من گھڑت حدیث ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں استقبال رمضان تو آپ سے رمضان سے ایک دن پہلے جیسے میں نے کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ایک دن پہلے ہمیں شعبان کے فی آخر یوم من شعبان, شعبان کے آخری دن میں ہمیں رمضان مبارک کے بارے میں بتایا, خطبہ دیا. لیکن یہ کہنا کہ رمضان مبارک کی جو خوشخبری سب سے پہلے دے گا اس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے, جہنم سے بری کر دیں گے, یہ من گھڑت حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. تو اللہ تعالیٰ تقریباً 99% جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکارتے ہیں, وہ حکم نازل کرتے ہیں, تو ایمان والا کا لفظ دے کر یا ایھا الذین آمنوا. بہت کم دفعہ ہوتا ہے, کبھی کہتے ہیں یا بنی آدم, اے بنی آدم کی اولاد, اس میں تمام بنی آدم شامل ہو جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یا ایھا الناس, اس میں بھی تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن کہیں کہ جو خاص حکم ہو تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خاص کر کے ذکر کرتے ہیں, مخاطب کرتے ہیں, کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. جب روزے کا حکم نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا تو پیارے انداز سے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کتب علیکم الصیام, کتب علیکم کہ تم پر روزے کیا کر دیے گئے, فرض کر دیے گئے. کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا, لیکن کتبہ کا سیدھا جب علی آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے فرض کر دیے گئے. تو کتب علیکم, کتبہ کا آگے علی علیکم الصیام, تم پر روزے کیا کر دیے گئے, فرض کر دیے گئے ہیں. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ یہ جو روزے فرض کر دیے گئے یہ تم پر نہیں ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے. اگر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ جیسا کہ تم سے پہلے من قبلکم, تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے کیا تھے, فرض کر دیے گئے تھے. لہٰذا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا, آگے اس کا جواب بھی دیا لعلکم تتقون, تاکہ تم کیا بن جاؤ, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو رمضان مبارک کا مہینہ انتہائی نیکی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ گزار دے گا تو آگے 11 مہینے جو ہے انشاءاللہ اس کے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ گزریں گے. تو رمضان مبارک کے اندر ہم نے مشق کرنی ہے, محنت کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا مہینہ گزرے بالکل ہر قسم کے موبائل سے, ہر قسم کے لغویات, فضولیات, گناہوں سے بالکل پرہیز کر کے صحیح طور پر رمضان مبارک گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے اور گزارنے کی کوشش بھی کریں. کیونکہ ایک مہینہ ہوتا ہے, ایک مہینہ یہ مشق ہے, ایک مہینہ صحیح گزر گیا تو انشاءاللہ زندگی گزر جائے گی, صحیح معنوں میں گزر جائے گی. یہ رمضان مبارک کے اندر آپ سے فرمایا کہ ہر روز, ہر رات, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی. تو رمضان مبارک کا کوئی ایک لمحہ بھی آدمی اگر صحیح معنوں میں گزارے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک لمحے کی برکت کی وجہ سے اس کو ولی اللہ بنا دے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کو اور دریا کو آپس میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہے کہ دریا میں بھی پانی ہے لیکن اگرچہ سمندر کے اعتبار سے کم ہے لیکن پھر بھی زیادہ ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کو اور باقی جو 11 مہینے ہیں ان باقی 11 مہینوں کو رمضان مبارک کے مہینے کے اعتبار سے 11 مہینے کو اتنی بھی مناسبت نہیں ہے جتنے کہ دریا اور سمندر کی مناسبت ہے. 11 مہینے کی برکت اور رحمت ایک طرف یوں اندازہ لگا ہے کہ ان کی رحمت اور برکت 100% میں سے 5% ہوگی, لیکن 95% جو برکات اور رحمت نازل ہیں وہ اس مبارک مقدس مہینے میں نازل ہیں. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو یہ بھی عام مہینوں کی طرح ہے کہ جس طرح عام مہینے میں دن ہوتی ہے, رات, دن ہوتا ہے, رات ہوتی ہے, اور اس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے. رمضان مبارک میں یہی ہوتا ہے, سورج طلوع بھی ہوتا ہے, غروب بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاص رحمت اور برکت نازل فرماتے ہیں اور خاص اپنے بندوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو 11 مہینے تو میرے بندوں نے کیا کیا, گناہ کی, لغویات کی, جو کمیات کی, عبادات میں, اب چلو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی توجہ اور انتہائی رحمت اور شفقت نازل فرماتے ہیں تاکہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں تاکہ ان کی مہینہ یہ مشق ہو جائے, آگے جو پھر گزرے پوری زندگی بلکہ پورا سال پھر وہ کیا ہو جائے آسانی کے ساتھ گزرے اور ان کا زندگی جو ہے خوشگوار گزرے.
تو یہ بہت برکت والا مہینہ ہے. ابھی سے پہلے تو یہ شروع کچھ سال پہلے جتنا آج کیونکہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اتنے فتنے نازل ہو رہے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک اتنے فتنے نازل ہوں گے جیسا کہ اندھیری رات چھا جاتی ہے، فتنے بھی اس طرح چھا جائیں گے. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے کس طرح جلدی سے بکھر جاتے ہیں، تو اس طرح فتنے بھی ہم قریب قیامت کے قریب اس طرح تسبیح کے دانوں کی طرح پھیل جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے. یہ قرب قیامت کے نزدیک دور کر رہا ہے، یہ فکروں کا دور ہے. اس سے کچھ سال پہلے چلے جائیں تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ برکت والا اور رحمت والا رمضان سے پہلے یہ دن گزارتے تھے، تو 2-3 مہینے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. تو آج سے 50 سال 100 سال پیچھے چلے گئے تو اس طرح پہلے لوگ بھی اس طرح کی رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے خوشی ہوتی تھی اور ایک قسم کے استقبال کرتے تھے جس نے صحابہ کرام نے کیا. لیکن آج کل کیا ہے، رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ ہم 10 سے 12 جس طرح پہلے زندگی گزار رہے تھے، بلکہ رمضان میں تو اور زیادہ نفلیات شروع کر دیتے ہیں. روزہ رکھا ہوتا ہے، چلو بھائی روزہ گزارنے کے لیے کوئی کام شروع کرتے ہیں، موبائل دیکھ لیں، کوئی اخبار پڑھ لیں، فضول لفظ گیتے کر لیں، آپس میں کام الٹا ہم رمضان مبارک کے اندر کیا فرصت سمجھ لیتے ہیں. اگر رمضان مبارک کا تو مہینہ ایک منٹ ایک سیکنڈ ایک لمحہ یہ جو برکت والا مہینہ ہوتا ہے، تو میرے بھائی کوشش کریں کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نصیب بھی کرے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان مبارک کا مہینہ صحیح معنوں میں رمضان مبارک کے ایک ایک دن ایک ایک منٹ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیونکہ شباب رمضان کا آخری جمعہ ہے، ان 4 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، تو میں بھی کوئی استقبال رمضان کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تھا اور حدیث پڑھی تھی اور باتیں ارشاد فرمائی تھی، تو میں بھی آپ کے سامنے وہ باتیں سامنے رکھنے لگا ہوں کہ وہ حدیث اسی طرح پر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان سے ایک دن پہلے جمع کر کے وہ حدیث وہ ارشاد ان کے سامنے فرمائے تھے، تو اسی حدیث کو میں بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو قد اذلکم، تم پر اذلت کا معنی ہے سایہ، اے لوگو قد اذلکم، تحقیق تم پر ایک سیبان بابرکت شہر عظیم عظمت والا مبارک بابرکت مہینہ آ رہا ہے. وہ کس طرح ہے؟ قد اذلکم، وہ تم پر سائے کی طرح آ رہا ہے. جس طرح دھوپ کو تو دھوپ کو کنٹرول کرنے کے لیے روکنے کے لیے اوپر کیا لگاتے ہیں، سیبان لگاتے ہیں تاکہ دھوپ کیا ہو، ہمیں دھوپ نہ لگے. جس طرح فرمایا قد اذلکم، اور رمضان جو ہے وہ بھی اس طرح تم پر کیا ہے، قد اذلکم، تم پر چھا جائے گا، اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ نازل ہیں اس طرح بھیج جائیں گے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ شعبان رمضان مبارک سے ایک دن پہلے یہ خطبہ دیا تھا، تو آپ کہنا تو یوں چاہیے تھا قد یذلکم، مضارع کے صیغے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ 3 مہینے ہوتے ہیں. وہ ماضی کہتے ہیں کہ جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں میں نے وہ کام کر لیا، اور ایک ہوتا ہے مستقبل، جیسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم کام کریں گے. تو آپ کہنا تو یوں چاہیے قد یذلکم کہ تم پر وہ صیبان وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضارع کے مستقبل کے صیغے کی بجائے ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال قد اذلکم، وہ مبارک مہینہ بابرکت مہینہ تم پر آ گیا. حالانکہ آیا نہیں، ابھی آنا ہے شعبان کے آخری دن میں رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دے رہے ہیں. تو یہ ایسے ہوتا ہے، محاورہ ہوتا ہے عام طور پر، جس کام کا یقینی ہونا، جو کام ہو بعد میں لیکن وہ یقینی طور پر ہو رہا ہو تو اس کو ماضی کے ساتھ بھی تعبیر کر دیتے ہیں. جیسے کوئی کسی استاد کی شاگرد کو کہے کہ بھئی یہ میرا کام کر گیا، تو وہ شاگرد آگے سے کیا کہتا ہے، اس بس آپ کا کام ہو گیا، حالانکہ وہ کام ہوا نہیں ہوتا. تو کہنا تو شاگرد کیا کہتا کہ صحیح میں آپ کا کام کر کے آتا ہو، لیکن وہ کیونکہ کام شاگرد ہے، استاد کی بات اس نے مانی ہے، یقینی طور پر وہ کام کر کے آئے گا، تو پھر آپ اس جو ابھی کام ہونا تھا وہ کام کیونکہ یقینی کام ہے تو اس کو کس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ماضی کے ساتھ، صحیح وہ کام ہو گیا. جیسے عام طور پر کوئی ایک بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو، تو وہ چھوٹا بڑے سے کہے کہ میرے پاس 15 لاکھ ہے، 5 لاکھ نہیں ہے، میں مکان بنانے لگا ہوں. تو وہ بڑا کہتے ہیں بھائی آپ مکان شروع کریں، بس ویسے آپ کو مل گئے، حالانکہ 5 لاکھ اس نے ابھی تک نہیں دیا، لیکن کیونکہ چھوٹے کو یقین ہے کہ بڑے نے مجھے 5 لاکھ دینا ہے، تو دینا تو بعد میں، لیکن اس بڑے نے کیا کہ آپ کو 5 لاکھ مل گئے. تو جو کام بعد میں ہو لیکن اس کا ہونا یقینی ہو تو اس کو بھی ماضی کے ساتھ تعبیر کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم پر وہ مبارک مہینہ آ گیا ہے،
لیکن ابھی تک آیا نہیں، کیونکہ اس کا آنا یقینی تھا تو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کر دیا کہ وہ تم پر مبارک مہینہ آ گیا ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے آمنا باللہ و بالیوم الاخر، ہم ایمان لائے آخرت کے دن اللہ پر اور آخرت کے دن پر. حالانکہ آخرت تو بعد میں آنی ہے، لیکن کیونکہ آخرت کا آنا یقینی ہے تو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کر دیا کہ ہم جس طرح اللہ پر ایمان لا چکے ہیں تو اسی طرح آخرت کے دن پر بھی ایمان لا چکے ہیں. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس کا آنا یقینی تھا. تو آپ سے فرمایا قد اذنکم، وہ تم پر مبارک مہینہ کیا ہے؟ چھا گیا. اذنکم سایہ کر دیا. اگر کیونکہ بعض لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں دنیا میں، بعض لوگ آتے ہیں دنیا میں چھا جاتے ہیں. تو آپ فرمایا قد اذنکم، وہ مبارک مہینہ تم پر کیا ہو گیا؟ چھا گیا. اگر فرمایا عظیم عظمت والا مہینہ ہے، اگر فرمایا مبارک بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت. کثرت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چیز زیادہ ہو فائدہ کم ہو. مثال 4 روٹیاں ہوں 1 بندہ کھا لے، یہ کثرت ہے. اب چیز زیادہ تھی، روٹیاں 4 تھی 1 بندہ کھا گیا، چیز زیادہ تھی فائدہ کم ہوا. برکت کیا ہوتی ہے؟ چیز تھوڑی ہو فائدہ زیادہ ہو. کہ 1 روٹی تھی اس کو 2 آدمی نے کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا، برکت ہوگی. تو دیکھو روٹی 1 تھی، کھائی کتنے آدمی نے؟ 2 آدمی ہوئے. تو برکت وہ ہوتی ہے کہ چیز تھوڑی ہو فائدہ زیادہ ہو. اور کثرت کیا ہوتی ہے؟ چیز زیادہ ہو فائدہ کیا ہو؟ کم. تو آپ ہمیں شام عظیم مبارک برکت مہینہ ہے. کیا مطلب؟ اس کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی. اگر فرمایا اس مبارک مہینے کے اندر ایک رات ایسی آئے گی جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو آخری رات میں آتی ہے، وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ افضل بہتر ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینے، 1000 دن نہیں، 1000 مہینوں سے وہ ایک رات کیا ہے؟ افضل ہے. دیکھو یہ برکت مہینہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ عام طور پہ 30 دن 30 راتیں ہیں، لیکن کیا فرمایا کہ رمضان مبارک میں اس ایک مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو دیکھو یہ رمضان کیا ہوئی؟ رمضان مبارک ہو گیا، ببرکت ہو گئی. یہ فرمایا شہر عظیم مبارک، ببرکت مہینہ ہے. پھر آگے فرمایا کہ جو فرض ہوگا، جو عام طور پر آدمی رمضان کے علاوہ جو فرض ہوگا رمضان کے اندر، اس فرض کا درجہ وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے. فرض رمضان کے اندر زکات دیتے ہیں. زکات بھی رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ عام طور پر زکات تو کوئی آدمی شباب سے اگر زکات کے حساب شروع کرے تو شباب میں بھی دے سکتے ہیں زکات، لیکن رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ زکات فرض ہوتی ہے جن پر، تو رمضان میں دیتے ہیں تاکہ رمضان میں جو فرض ادا کریں گے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور جو نفل رمضان کے علاوہ کریں گے تو رمضان کے اندر جو نفلی اعمال کریں گے، نفلی صدقہ، نفلی نماز ہو گئی، نفلی جو کوئی کام بھی ہے، تو وہ ان کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. رمضان مبارک کے علاوہ وہ نفل ہی ہوتے ہیں، نفل والا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان کے اندر وہ نفلی اعمال کریں گے تو ان کا ثواب رمضان مبارک کے مہینے میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا کتنا؟ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ بابرکت مہینہ ہے، اعمال وہی ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کیا کرنا؟ من فطر فیہ صائما، جس نے من فطر فیہ صائما، جس نے روزہ دار کو کیا کیا؟ افطار کروایا. ایک کچھ بھی روزہ دار کو افطار کریا تو اس جو روزہ دار کو اس نے افطاری کرے تو اس افطار کرنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے بھی کیا کر دیتے ہیں؟ بری کر دیتے ہیں. تو آگے بھی صحابہ نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ، دیکھو صحابہ پوچھتے تھے کچھ بات، کچھ وسوسہ آتا، کوئی بات دل میں مجھے پیش آتی تو وہ کس سے سوال کرتے؟ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے. جب آپ فرمایا کہ جو بھی روزہ دار من فطر فیہ صائما، اس رمضان مبارک میں روزہ افطار کروائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کو جہنم سے بھی بری کر دیں گے. تو صحابہ نے یا اللہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہ ہو، ہمارے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ ہم اس آدمی کے روزہ افطار کروا دیں. تو صحابہ نے پوچھا آج کل ہمیں کیا بیماری ہے؟ ہم علماء سے پوچھتے نہیں. صحابہ کو کچھ تھوڑی بہت سوال ہوتا ذہن میں تو پوچھا ہوتی فوراً پوچھتے. جب آپ نے یہ بات کی تو فوراً قالوا یا رسول اللہ، اے نبی رسول ہمارے پاس اتنی وسعت نہ ہو دل، تو آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ تمرۃ، اور اگرچہ کھجور کا پھل، کھجور کا کیا ہو؟ دانا ہو، اور کیا او شربت، یا ایک پانی کا گھونٹ ہو، آگے کہا او مسکت نبن، یا ایک لسی کا گھونٹ ہو. جو آدمی کسی روزہ دار کو ایک لسی کا گھونٹ پلا دے یا ایک کھجور دے دے یا ایک پانی کا گھونٹ پلا دے تو اس کو بھی یہ ثواب حاصل ہو جائے گا. اور جو روزہ دار ہے اس کو الگ ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اس نے اس روزہ دار کو روزہ کھلوایا، روزہ افطار کروایا تو روزے دار سے وہ ثواب لے کر روزہ کھلوانے والے کو دے دے. آج کو نہیں، روزہ کھلوانے والے کو الگ ثواب ملے گا اور جو روزہ دار ہے اس کو اپنا ثواب الگ ملے گا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی کیا دی؟ ترغیب دی. افطار کرانے کی ترغیب دی، افطاری کرنے کی ترغیب نہیں دی. افطاری کرانے کی ترغیب دی ہے.
کہ جو ایک لسی کا گھونٹ پلا دے یا ایک پانی کا گھونٹ پلا دے یا اللہ تمرا دے کھجور دے دے تو اس کو بھی ثواب کیا ہے اتنا ثواب ملے گا. من فطر فی صائما. آگے میں آپ سے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے اندر 4 دنوں کی آپ نے کیا کرنی ہے کثرت کرنی ہے. پہلی چیز کیا فرمائی لا الہ الا اللہ یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. دوسری بات فرمائی استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے. یہ 2 چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جنت کا سوال کرنا ہے. چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگنی ہے. تو ڈاکٹر عبدالحفیظ مکی مکہ مکرمہ میں رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے جو آدمی یہ جملہ پڑھ لے گا تو گویا کہ اس نے یہ 4 چیزیں مانگ لی. وہ جملہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. اس کا پہلی چیز آ گئی جو آپ پڑھا کہ کندھے کی کثرت کرنی ہے. دوسری چیز نستغفر اللہ اس کا استغفار آ گیا. تیسری چیز ونسألک الجنۃ اس کے اندر جنت کا سوال آ گیا. ونعوذ بک من النار اور ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں کسے جہنم سے. تو اس کے اندر کسے جہنم سے پناہ کا سوال آ گیا. تو جو آدمی یہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار گویا کہ اس نے یہ 4 اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ کلمے کی کثرت کرنی ہے استغفار کی کثرت کرنی ہے جنت کا سوال کرنا ہے جہنم سے پناہ مانگنی ہے وہ گویا کہ اس نے 4 اعمال کیا کرنی یہ شامل کرنی. پھر آگے فرمایا کہ اس کے 3 اشرے ہیں. پہلا اشرہ جو ہے رحمت والا ہے کیونکہ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک آدمی تو وہ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا تو ان کا رمضان مبارک شروع سے پہلے روزے سے ہی وہ گویا کہ رمضان کے لیے کیا بن جاتا ہے رحمت بن جاتا ہے. دوسرے آدمی وہ ہوتے ہیں جن کے تھوڑے بہت گناہ ہوتے ہیں تو پھر فرمایا کہ جو دوسرا اشرہ ہے وہ کیا ہے 11 روزے سے لے کر 20 تک وہ مغفرت کا ہے کیونکہ پہلا آدمی تو وہ تھا جس کا کوئی گناہ نہیں تھا تو اس کے لیے شروع رمضان کیا بن گیا رحمت بن گیا. دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے جن کے تھوڑے بہت گناہ ہوتے ہیں تو پھر جب وہ 10 روزے رکھ لے گا تو 10 روزے کی برکت سے وہ جو اس کے تھوڑے بہت گناہ تھے وہ کیا ہو گئے ختم ہو گئے. تو دوسرا اشرہ اس کے لیے کیا ہو گیا مغفرت بنا ہو گیا. تیسرا اشرہ کیا فرمایا جہنم سے نجات ہے کیونکہ تیسرا آدمی وہ ہے جس کے اتنے گناہ تھے تو پہلے اشرے میں بھی ختم نہیں ہوئے دوسرے اشرے میں بھی ختم نہیں ہوئے جب اس نے 30 روزے پورے کر لیے تو اب وہ جہنم سے بالکل کیا ہو گیا بری ہو گیا. فرمایا جب آخری پھر رات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ جو رات ہے جو آخری 29 چیز کا جو آخری دن ہوتا ہے آخری روزہ ہوتا ہے رات تو کیا یہ جو تمام مسلمانوں کو مغفرت کا یہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں شب قدر کا ثواب الگ ہے لیکن یہ شب مغفرت ہے. اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ انعام کی رات. آخری رات میں کیا کر دیجیے انعام کے. تو آپ فرمایا کہ پہلا اشرہ رحمت کیونکہ آدمی 3 قسم کے ہیں. دوسرا اشرہ مغفرت تیسرا اشرہ کیا ہے جہنم سے نجات. پھر آپ سے پہلے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما جس نے روزہ دار کو افطار کرائے روزہ علی تمرۃ او شربۃ یا کھا او مسکت عمل ایک پانی کا گھونٹ پلا دیا لسی کا گھونٹ پلا دیا یا کھجور. پھر آگے دوبارہ کیوں کہا من اسقا سقاہ اللہ پھر دوبارہ کہا کہ جس نے آدمی کو کسی آدمی کو پانی پلا دیا تو میں اس کو قیامت والے دن من حوضی اللہ تعالیٰ اس کو سقاہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن من حوضی میرے حوض سے پانی پلائیں گے. جس نے کسی روزہ دار کو پانی کا گھونٹ پلایا وہ پانی ایسا ہوگا میرے حوض سے جو پانی پیے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے حتیٰ یدخل الجنہ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. جنت تک اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی جب اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے یعنی حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. تو کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی فضیلت دی اور اس کے اندر کتنے 5-6 باتیں کر دیں. ایک تو یہ بتایا کہ اس کے اندر ایک ایسی اس مہینے کے اندر ایک ایسی مبارک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. پھر آگے فرمایا کہ شہر صبر یہ صبر والا مہینہ ہے. اس کے اندر صبر کرنا ہے برداشت کرنا ہے کیونکہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ صبر علی الطاعات نیکی پر صبر کرنا نیکی پر ڈٹے رہنا. دوسری ہوتی ہے صبر قسم صبر علی مصیبت پر صبر کرنا. اگر تھوڑا بہت روزے میں مصیبت ہو جائے تو اس کے اندر کیا کرنا صبر علی مصیبت پر صبر کرنا. تیسری چیز ہوتی ہے صبر علی معصیت نافرمانی سے رکنا نافرمانی سے کیا کرنا صبر کرنا کیونکہ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو روکنا. تو صبر کی 3 قسمیں ہیں صبر علی الطاعات نیکی پر ڈٹے رہنا صبر علی مصیبت پیش ہے تو اس پر صبر کرنا صبر علی معصیت پرہیزگار گناہوں سے کیا کرنا پرہیز کرنا اسے صبر کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواساۃ یہ غمخواری کا مہینہ ہے کیونکہ جو آدمی خود روزہ رکھے گا بھوکا ہوگا تو اس کو پھر دوسرے کا بھی افسوس ہوگا غمخواری ہوگی. فرمایا کہ شہر الصبر صبر والا مہینہ ہے شہر المواساۃ اور برابری والا مہینہ ہے غمخواری والا مہینہ ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس پوری حدیث کے اندر جو شعبان المعظم کے آخری دن رمضان مبارک سے ایک دن پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دیا استقبال رمضان کے حوالے سے. اس پورے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی ترغیب دی, سحری کی ترغیب نہیں دی. تو آیا کیا سحری پر ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں, سحری پر بھی ثواب ملے گا جو آدمی کسی کی سحری کرے گا. لیکن افطاری کی ترغیب کیوں نہیں؟ کیونکہ عام طور پہ آدمی رات کو روٹی کھاتا ہے اور صبح اس کو سحری کا بھوک نہیں لگتی, تھوڑا بہت پانی پی لیتا ہے جو سحری برکت کے لیے صبح صبح کا سحری کر لیتا ہے. لیکن افطاری جو ہوتی ہے اس وقت وہ سارا جو بھوکا ہوتا ہے, افطاری کے وقت اس کو شدید پیاس اور بھوک ہوتی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کرانے کی ترغیب دی, لیکن اس کے اندر سحری کا حکم نہیں ہے. لیکن سحری پر بھی ثواب ملے گا. افطار کرنے کی ترغیب نہیں, افطاری کرانے کی ترغیب دی ہے. اور پھر آگے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو 2 دفعہ حکم دیے تھے. پہلے کہا کہ جسے گھونٹ پانی کا پلایا اس کو ثواب ملے گا, روزے دار کے جس طرح روزے دار کو ثواب ملے گا روزہ کھلوانے والے کو ثواب ملے گا. لیکن دوبارہ پھر پانی کا تذکرہ لے کر آیا کہ من اسقا سقا ہوا, جس نے من اسقا صائما, کہ جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا سقا ہوگا ملے گا, اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے کیا کریں گے, پانی پلائیں گے. دوبارہ پانی کو کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کیونکہ اس وقت افطاری کے وقت پانی کی ایک شدید پیاس ہوتی ہے. اگرچہ بھوک کم ہوتی ہے لیکن اس کی افطاری کیا ہوتی ہے, شدید قسم کی پیاس ہوتی ہے. تو میرے بھائیو رمضان مبارک کا مہینہ ہے, یہ جو حدیث 12 رمضان, یہ حدیث آج کیونکہ 3-4 دن کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. تو میں نے کہا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان کے بارے میں حدیث بیان کی کہ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں, تو وہ میں نے آپ کے سامنے کیا کرتی حدیث بیان کرتی ہوں. کیونکہ اس کے اندر فرض کا ثواب جو ہے وہ کیا کر دیا جاتا ہے, 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور آپ سے فرمائے کہ اس رمضان مبارک کا مہینے کا جو روزہ ہے وہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اور لیکن جو اس کا قیام ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں, کیونکہ قیام اللیل تو ویسے عام طور پر رات کو بھی تہجد سارا زندگی چلتی رہتی ہے, لیکن دوبارہ یہاں رمضان مبارک کے قیام اللیل کو لے کر آئے. اس قیام اللیل سے مراد تراویح ہے کہ جو تراویح پڑھے گا اس کو ثواب ملے. اس کا جو قیام اللیل ہے رات کا جو قیام ہے وہ نفل ہے, تطوع کا معنی ہوتا ہے نفل, لیکن اس کا جو روزہ ہے وہ دن کا روزہ وہ کیا ہے, فرض ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر کے بیٹے تھے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ کی دوسری بہن تھی حضرت اسماء, ان کے یہ بیٹے تھے. کیونکہ وہ حضرت اسماء جو تھی حضرت زبیر کے نکاح میں تھی, ان کا بیٹا تھا حضرت عبداللہ. تو حضرت عائشہ نے وہ پھر اپنے بھانجا جو عبداللہ بن زبیر تھا اس کو اپنی بہن حضرت اسماء سے لیا ہوا تھا. تو پھر جب زکوٰۃ دیتی, کسی کو زکوٰۃ نہیں ہوتی, تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت عائشہ نے نصیحت کرتی اپنے بھانجے کو کہ اے میرے بھانجے یہ زکوٰۃ کے پیسے لے جا, اور فلاں جس آدمی جو مستحق اس کو دینا ہے تو اس کو خود ہاتھ میں نہیں پکڑانا بلکہ اس کے تکیہ کے نیچے سرانے کے نیچے رکھ دے یا اس کی جیب میں ڈال دے. تو یہ 2 کام انہوں نے نصیحت کی. جب پھر حضرت عبداللہ بن زبیر جب زکوٰۃ لے کر گئے جو آدمی مستحق تھا اس کو دی, تو انہوں نے اس طرح کیا, تو اس کے تکیہ کے نیچے رکھ دی یا ان کی جیب میں ڈال دی, ان کو بتایا نہیں. تو پھر واپسی آ کے آپ نے خالہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے سوال کیا, حضرت عائشہ یہ تو آپ نے مجھے نصیحت کی, یا تو اس کے تکیہ کے نیچے زکوٰۃ کے پیسے رکھ دینا یا کیا کر دینا, اس کی جیب میں ڈال دینا, ہاتھ میں نہ پکڑنا. اس کی وجہ کی حکمت تو بتا. تو عائشہ فرمانے لگی دیکھو جب آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر اس کے دل کے اندر آئے گا دیکھو یہ مجھے غریب سمجھ کر دے رہا ہے, دل کے اندر اس کو افسوس ہوگا. تو آپ جب خاموشی سے پوشیدہ حالت میں دیں گے زکوٰۃ کے پیسے دے گا تو پھر اس کو یہ افسوس نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث پاک کہتا رہتا ہے یہ جو صدقہ اور زکوٰۃ ہوتی ہے یہ سب سے پہلے یہ اللہ کے قبضے میں جاتی ہے, اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. تو آج تک ہم کہتے تھے یہ مولوی حضرات ہیں یہ ہماری زکوٰۃ کا پیسہ کھاتے ہیں, صدقات کا پیسہ کھاتے ہیں, یہ آپ کا پیسہ نہیں ہوتا. حدیث پاک کے اندر رہتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کا یہ پیسہ جو ہے یہ سب سے پہلے اللہ کے قبضے میں جاتا ہے. اللہ اس کو قبضے قدرت میں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے, غنی ذات ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس امیر کو حکم دیتے ہیں یہ جو میرا فقیر اور غریب آدمی اس کو دے دی. تو گویا کہ اس فقیر اور غریب کو بھی اللہ نے رزق دیا ہے, آپ نے صدقات و زکوٰۃ اس کو رزق نہیں دیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.